بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انسان کی زندگی بہت مختصر ہے، موت کا وقت ٹل نہیں سکتا۔ موت کا وقت جب آ جائے تو ایک لمحہ بھی اوپر نیچے نہیں ہوتا، لیکن کچھ اعمال ایسے ہیں جن کو کرنے سے موت بھی پیچھے ہٹ جاتی ہے اور انسان کی عمر لمبی ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اس کا رزق کشادہ ہو اور اس کی عمر لمبی ہو تو اسے چاہیے کہ رشتہ داروں سے حسن سلوک کرے۔ رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنے کی وجہ سے عمر کیوں لمبی ہوتی ہے یا رزق میں اضافہ کیوں ہوتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ انسان جس چیز کو بھی اللہ کی رضا کے لیے استعمال کرتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے۔ اگر انسان کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت عطا کیا ہوا ہے تو وہ اپنے اس مال کو اپنے غریب رشتہ دار پر خرچ کرے گا تو اللہ اس مال میں برکت دے گا۔ اسی طرح جب کوئی بھی انسان اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے گا، ان کو وقت دے گا، ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آئے گا تو وہ اپنی زندگی کا کچھ وقت ان کی خدمت میں صرف کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں برکت ڈالے گا۔ زندگی وہی ہے جو دوسروں کے کام آئے۔ کہتے ہیں کہ اپنی تکلیف تو جانور بھی محسوس کرتا ہے، لیکن انسان کو اشرف المخلوقات اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ دوسروں کے درد کو بھی بالکل ویسا ہی محسوس کرے جس طرح اپنی کسی تکلیف کو کر سکتا ہے۔ اگر کوئی اپنا رشتہ دار کسی تکلیف میں مبتلا ہے تو اس کو اپنی تکلیف سمجھیں اور اس کی مدد کریں۔ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی اتنی فضیلت ہے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں آیات نازل کی۔ اللہ پاک سورہ نساء میں فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو اور رشتہ اور قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو۔ ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رشتہ دار کو اس کا حق دے اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق۔ یہ طریقہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ رشتہ دار کا حق، اگر آپ کا کوئی رشتہ دار غریب ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو رزق دیا ہوا ہے، آپ اس کی مالی مدد کریں، لیکن اس مالی مدد کو احسان سمجھ کے نہ کریں، یہ اس کا حق سمجھیں، کیونکہ آپ کو دینے والا بھی اللہ ہے۔ اگر آپ کو مال و دولت اللہ نے دیا ہوا ہے تو اس میں آپ کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اس غریب کا حق بھی اللہ نے آپ کے مال میں رکھ دیا ہو اور آپ کو آزمانا ہو، تو رشتہ دار پہ خرچ کرنا دوہرے اجر کا سبب بنتا ہے۔ اگر آپ کسی کی مالی مدد کرتے ہو جو کہ آپ کا رشتہ دار نہیں ہے، اس کی مدد کرنے پر آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا، لیکن اگر آپ کسی اپنے رشتہ دار کی مدد کرتے ہو تو آپ کو صدقے کا ثواب بھی ملے گا اور صلہ رحمی کا ثواب بھی ملے گا۔ ویسے بھی اس دنیا کی دولت میں کوئی خیر نہیں ہے جس کو انسان اس نیت سے حاصل نہیں کرتا کہ اس کے ذریعے اپنے مذہب کو بچائے اور اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے، اور جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے، اور جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ بھلائی کی بات کرے یا پھر خاموش رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نسب کی اتنی تعلیم حاصل کر لو جس سے اپنے رشتہ داروں سے مل سکو، کیونکہ صلہ رحمی سے اپنے لوگوں میں محبت پیدا ہوتی ہے، مال بڑھتا ہے اور موت پیچھے ہٹتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، اللہ حکم دیتا ہے عدل کا اور احسان کا اور رشتہ داروں کو دینے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رشتہ داری رحمان کی ایک شاخ ہے، بس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے رشتہ داری جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا، جو تجھے کاٹے گا میں اس سے کٹ جاؤں گا۔ مراد یہ ہے کہ جو شخص رشتہ داروں سے تعلقات قائم رکھے گا، ان سے حسن سلوک کرے گا، اسے اللہ تعالیٰ کا
قرب حاصل ہوگا اور اس کی رحمت اس پر سایہ کرے گی۔ اس کے برعکس جو رشتہ داروں سے تعلقات توڑے گا، ان سے بدسلوکی کرے گا اور ان کے حقوق ادا کرنے سے غفلت برتے گا، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے گا۔ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے معاملے میں جس ترتیب کی ہدایت فرمائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جو رشتہ جتنا زیادہ قریبی ہے وہ اتنا زیادہ حسن سلوک کا مستحق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی شخص نے عرض کیا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تیری ماں، پھر فرمایا کہ تیری ماں، پھر فرمایا کہ تیری ماں، پھر فرمایا تیرا باپ، پھر جو باپ کے بعد رشتے میں تیرے سے زیادہ قریب ہو، پھر جو اس رشتے دار کے بعد رشتے میں تیرے سے زیادہ قریب ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں یا 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں ہوں، پھر وہ ان سے حسن سلوک کرے اور ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرے تو اس کے لیے جنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر میں تھے کہ ایک بدو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ گیا اور آپ سے پوچھا کہ مجھے بتائیے کوئی ایسا عمل جو مجھے جنت کے قریب کر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے جواب دیا کہ تو اللہ کی عبادت کر، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، اور نماز قائم کر، اور زکوٰۃ ادا کر، اور صلہ رحمی کر۔ یہ جو صلہ رحمی کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا، اس کا مطلب ہے کہ رشتہ داروں سے تعلقات قائم رکھے جائیں، توڑے نہ جائیں، ان کے دکھ سکھ میں شرکت کی جائے، ان سے حسن سلوک کیا جائے، انہیں مالی اور جسمانی دونوں اقسام کی امداد دی جائے، اور اگر وہ صلہ رحمی نہ بھی کریں تو بھی ان سے صلہ رحمی کی جائے۔ انسان کی شاید زندگی کا مقصد یہی ہے کہ وہ دوسروں کے کام آئے، جیسے ایک شاعر نے کہا ہے، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروں بیاں۔